الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، کیا قربانی کرنا ضروری ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی استطاعت کے ساتھ قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں کہ استطاعت کے ساتھ کرنا واجب ہے، استطاعت کے ساتھ کرنا واجب ہے، اگر استطاعت نہیں تو قربانی کرنا واجب نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کے حق میں وہ مکروہ ہے۔ اب اس سوال یہ ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر ذو الحج کے چاند دیکھ لو، جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے 10 دن۔ ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے دوسری دلیل، یہ ارادے کی وجہ سے پھر اہل علم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے کہا ارادہ تو پھر سنت موقدہ ہوا، اور ان کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے رکنے کا، جو قربانی کر رہے ہیں وہ بال ناخن نہ کاٹے، دوسرے کاٹ سکتے ہیں جو ثواب میں شریک ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی نے دوسری جو دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا، وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو مسعود انصاری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ وہ اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ تاکہ پڑوسی اس کو فرض نہ سمجھ لیں، واجب نہ سمجھ لیں۔ ایک اور اصول ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ پر واجب نہیں ہے جب تک کوئی صحیح دلیل نہ مل جائے۔ دوسری رائے، جو لوگ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، ان کے جو دلائل وہ کیا ہیں وہ سمجھیں۔ اگر کوئی قربانی کے ساتھ رکھتا ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اگر وہ قربانی نہ کرے۔ یہ کسی صحابی کا قول ہے، اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، یعنی کہ یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہیں پر گھر والوں پر قربانی کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہر گھر والوں پر قربانی کرنا فرض ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ جو حدیثیں صراحت کے ساتھ آتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ پہلی روایت پر اگر ہم بات کریں، جو کہا گیا ہے ہماری عیدگاہ پہ نہ آئے جو قربانی استطاعت کے ساتھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس میں ہم اگر بات کریں، اگر کوئی شخص کوئی عبادت چھوڑتا ہے تو اس کو سزا کسی نیکی سے محروم کرنا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے دعا کہہ لیں کہ عبادت عیدگاہ میں نہ آئے تو یہ روکنے والی بات ہے نا۔ جیسے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے تو یہ نیکی سے روکنے والی بات ہے گناہ کے اوپر۔ اس بات کہی جا رہی ہے، یہ بات ہے۔ ایک اور گناہ اس کی چیز کی دلیل نہیں ہے، یعنی کہ ایک دوسرا، اب ایک گناہ کرنے کے باوجود دوسری نیکی سے محروم کرنا، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ جیسے کوئی شراب پیے تو بندہ کہے جی آپ داڑھی موڑ دیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ایک گناہ کی بنا پہ دوسری نیکی کو چھوڑ دینا، تو یہ کہا جا رہا ہے جو بات نے قربانی نہیں کرتا طاقت کے باوجود بھی، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے، ان کی دوسری دلیل، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی اسے دوبارہ قربانی کرنے کہا جائے گا۔ تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر قربانی کا وقت بتا رہے ہیں، جیسے کوئی افضل نماز کا آپ وقت بتائیں، پہلے کوئی پڑھ لے تو آپ کہیں جی نہیں بعد میں پڑھیں جب اس کا وقت ہو، تو یہ وقت بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم نہیں بتایا بلکہ وقت بتایا، اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ قربانی فرض ہے۔ اسی طرح مثال، جیسے کوئی فجر کی سنت کوئی وقت سے پہلے پڑھ لے تو ہم کہیں گے جی بعد میں پڑھیں، ابھی وقت نہیں ہوا۔ خلاصہ کلام یہ، قربانی کرنا سنت ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کریں، نہ چھوڑیں، لیکن نصاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی طرح قربانی کے ساتھ نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے نصاب، ٹھیک ہے نا۔ اب امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قربانی کو سنت بھی لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ حکم کے لحاظ سے بات ہے، کرنے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، نبی علیہ السلام نے قربانی کرتے رہے ہیں، اس لیے کرنی چاہیے۔ ہم نے حکم سنت اور فرض کے لحاظ سے دیکھا ہے۔